إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد محترم سامعین اکرام، السلام علیکم۔ یہ عقیدہ عذاب القبر کے سلسلے کی چھٹی قسط ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کو دیے جانے والے عذاب یا راحت کا مقام کیا ہوتا ہے۔ قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہم یہ جان پائے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کو جو عذاب دیا جاتا ہے اس کا مقام جہنم، جبکہ راحت کا مقام جنت ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی جان پائے تھے کہ وہ مردے جن کے اجسام کو یہاں دنیاوی قبر میں ہی دفن کیا گیا تھا، ان کو عذاب القبر بھی جہنم میں ہی دیا جا رہا تھا، اور یہ بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتائی۔ اسی طرح ہم یہ بھی جان پائے تھے کہ شہداء اور دیگر مومنین کو راحت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جنتوں ہی میں حاصل ہے۔ ان میں سے کچھ سے تو پروردگار نے خود کلام بھی کیا۔ اسی طرح ہم یہ بھی جان پائے تھے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا مقام بھی اپنی وفات کے بعد جنت ہی ہوتا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی وفات کے بعد اپنا مقام جنت الفردوس کے اوپر ہی بتایا، اور اہل بیت اطہر اور دیگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ مقام میں ہی زندہ مانتے تھے، نہ کہ اس دنیاوی قبر میں۔ آج کی اس قسم میں انشاءاللہ العزیز ہم ایک مشہور حدیث جو کہ صلاۃ الکسوف والی حدیث کے نام سے مشہور ہے، اس کے حوالے سے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو عذاب القبر کی کیا کیا تفصیلات بتائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک اس علم کو نافع اور امت کے درمیان اختلافات ختم کر کے قرآن و حدیث پر جمع ہونے کا باعث بنائے۔ وہ لوگ جو چند ایک لوگوں کو نصیب ہونے والی اسی دنیاوی قبر میں عذاب و راحت کا نظریہ رکھتے ہیں، ان کی جانب سے ایک حدیث بسا اوقات پیش کی جاتی ہے، جیسا کہ عقیدہ عذاب قبر کے مؤلف مفتی جابر دامنوی صاحب اس کتاب کے صفحہ نمبر 36 پہ رقم دراز ہیں، کہتے ہیں ان مختلف احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت نے عذاب قبر کے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہود کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی گئی اور آپ کو عذاب القبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ کے بیٹے جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی اور خطبہ دیا، اور اسی خطبے میں صحابہ اکرام کو عقیدہ عذاب القبر کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ لہذا آج ہم اسی حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ سب بھی عذاب قبر کی حقیقت کو جان سکیں۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب من لم یتوضأ الا من غش المثقل۔ فاطمہ اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ ان کی بہن بھی تھیں ان کے پاس آئی۔ اس وقت سورج میں گرہن ہو رہا تھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ لوگ صلاح پڑھ رہے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کھڑی صلاح پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا آج لوگوں کو کیا ہوا، یہ بے وقت صلاح کیسی پڑھ رہے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ یہ کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا اور کہا ہاں۔ تو میں بھی کھڑی ہو گئی یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ ما من شیء کنت لم اراه الا قد رأیته فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار۔ جس کسی چیز کو میں نے اب تک نہ دیکھا تھا اس کو اس وقت میں اپنی اسی جگہ میں کھڑے کھڑے دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کو بھی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ۔ اور بے شک میرے اوپر یہ وحی آئی کہ قبروں میں تم لوگوں کی آزمائش ہوگی دجال کی آزمائش کی مثل یا قریب۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ انہوں نے ان دونوں الفاظ یعنی مثل یا قریب میں سے کون سا لفظ کہا۔
پھر فرمایا یؤتا احدکم، تم میں سے ہر ایک کو لایا جائے گا، فیقال لہ، اور پھر اس سے کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، تو اس مرد کے متعلق تم کو کیا علم ہے؟ فاما المؤمن او الموقن، مومن یا موقن، فاطمہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا لفظ نبی علیہ السلام نے کہا تھا، وہ کیا کہے گا، ہوا محمد رسول اللہ، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جاءنا بالبینات والہدی، یہ ہمارے پاس معجزے اور ہدایت لے کر آئے تھے، فاجبنا وآمنا واتبعنا، تو ہم نے ان کی بات مانی، ان پر ایمان لائے اور ان کی اتباع کی، فیقال لہ، تو اس کے لیے کہا جائے گا نم صالحا، جا آرام سے سو جا، فقد علمنا ان کنت لمؤمنا، یقینا ہم نے جان لیا کہ تو مومن ہے، واما المنافق او المرتاب، لیکن منافق یا شک کرنے والا، فاطمہ کہتی ہیں مجھے یاد نہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا لفظ کہا گیا تھا، فیقول لا ادری، تو وہ کہے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے تو لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا اور میں نے وہی کہہ دیا۔ آپ اس حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے کہ یہ کون سا مقام ہے جس کے متعلق بتایا گیا کہ یؤتا احدکم، تم میں سے ہر ایک کو لایا جائے گا۔ قرآن و حدیث سے اس کی تشریح ملتی ہے کہ ہر بڑھنے والے کی روح فرشتے قبض کر کے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الانعام آیات 162 میں فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظَةً، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، تم میں سے کسی کی بھی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوئی غلطی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر تم پلٹائے جاتے ہو اللہ کی طرف جو تمہارا حقیقی مالک ہے، الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ الفاظ قابل غور ہیں کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر تم پلٹائے جاتے ہو اللہ کی طرف جو تمہارا حقیقی مالک ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیات 93 اور 94، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم ظالموں کو اس وقت دیکھو جب وہ سکرات موت میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ہاتھ بڑا بڑا کر کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق کہا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج تم تنہا ہمارے پاس پہنچ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ تم اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس روح کے پہنچنے کا ذکر ہے، اور روح کے وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے کلام کا بھی ذکر ہے، اور دنیاوی جو بھی چیزیں ان کو عطا کی گئی تھی ان کو پیچھے چھوڑ کے آنے کا بھی ذکر ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الجنہ وصفت نعیمہا، اور باب ہے عرض مقعد المیت من الجنة او النار علیہ و اثبات عذاب القبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان یصعدانها، جب مومن کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے تو اس کے آگے آگے دو فرشتے جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں فذکر من طیب ریحها وذکر المسک، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور پھر کہا وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ، یعنی جب روح جاتی ہے اب آسمان والے کہتے ہیں روح طیبۃ جاءت من قبل الارض، کہ ایک
پاک روح آئی ہے، ایک نیک روح آئی ہے زمین کی طرف سے۔ صلی اللہ علیہ وعلی جسد کنتی تعمرینہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے اور تیرے جسم پر جسے تو نے آباد رکھا۔ فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اس کو اس کے رب کے پاس لے جاتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُ، پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے انطلقوا به الى آخر الاجل، لے جاؤ اس کو آخری وقت تک کے لیے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ اذا خرجت روحه، اور جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو راوی کہتے ہیں وَذَكَرَ مِن نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنَهَا، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس پر لعنت کا ذکر کیا۔ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ، اور یہاں بھی آسمان والے کیا کہتے ہیں؟ روح خبیثۃ جاءت من قبل الارض، ایک ناپاک روح ہے، ایک خبیث روح ہے جو زمین سے آئی ہے۔ قال فیقال، راوی کہتے ہیں پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے انطلقوا به الى آخر الاجل، لے جاؤ اس کو آخری وقت تک کے لیے۔ معزز سامعین اکرام، صحیح مسلم کی اس روایت سے جو بات روز روشن کی طرح آیا ہے وہ یہی ہے کہ روح کو لے جایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور آسمانوں کے اندر جب ہی آسمان والے یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ روح وہیں رہتی ہے۔ دوسری ایک اہم بات کہ یہاں پہ جو عذاب یا راحت کا ذکر ہے یہ آسمانوں کے اندر ہے اور روح کے بارے میں ہے، جبکہ امام مسلم نے باب باندھا ہے عرض مقعد المیت من الجنتی او النار، یعنی یہاں روح کو بھی میت کہا گیا ہے، جس سے ہمیں یہ شواہد ملتے ہیں کہ روح کے لیے بھی میت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں سارے کے سارے انسان مرنے کے بعد لے جائے جاتے ہیں، اور اسماء رضی اللہ عنہا کی بیان کردہ صراط الکسوف والی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ عذاب القبر کی تفصیلات سے آگاہ کیا، اس حدیث کا متن بھی اسی بات کو ثابت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے مختلف انداز تھے، کبھی فرشتے کے ذریعے پیغام آتا، کبھی دل میں القاء کی جاتی، کبھی خواب کے ذریعے، اور کبھی وہ مناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا بھی دیے جاتے جن کے متعلق کچھ بتانا مقصود ہوتا تھا۔ چنانچہ اس حدیث میں وحی کا یہی مؤخر ذکر انداز تھا کہ عذاب قبر کے مناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، جس کا ثبوت روایت کے اندر موجود قد رأیتہ، یعنی میں نے اسے دیکھا کے الفاظ ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صلاۃ الکسوف سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد رأیتکم تفتنون فی القبور کفتنۃ الدجال، میں نے یقیناً تم کو دیکھا کہ تم آزمائے جاتے ہو قبروں میں فتنہ دجال کی طرح۔ فکنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك یتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم کتاب الکسوف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صلاۃ الکسوف ہی کی ایک اور روایت جو صحیح مسلم کتاب الکسوف کے اندر ہی آتی ہے، اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح سے فراغت کے بعد فرمایا انہ عرض علی کل شیء تولجونہ، کہ بے شک جتنی بھی چیزیں جن میں تم جاؤ گے وہ میرے سامنے لائی گئیں۔ فعرضت علی الجنت حتی لو تناولت منها قطفا اخذت، اور جنت تو ایسے آئی کہ اگر میں اس سے کوئی گچھا لینا چاہتا تو ضرور ہی لے لیتا۔ او قال، یا پھر فرمایا تناولت منها قطفا فقصرت یدی عنہ، کہ میں نے اس میں سے ایک گچھا لینا چاہا تو میرا ہاتھ نہ پہنچ سکا۔ وعرضت علی النار، اور جہنم میرے سامنے لائی گئی۔ فرأیت فیہا امرأة من بنی اسرائیل تعذب فی حرۃ لہا، تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا کہ بلی کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ ربطها فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض، کہ اس نے بلی کو باندھے رکھا، نہ تو اسے کھانے کو دیتی اور نہ اسے کھولتی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ ورأیت ابا ثمامة عمر بن مالک یجر قصبہ فی النار، اور میں نے جہنم میں ابو ثمامہ عمر بن مالک کو دیکھا کہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا تھا۔ قارئین اکرام، اس روایت کے اندر بھی یہ صلاۃ الکسوف والی ہی روایت کا ایک طرق ہے،
اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب القبر کی تفصیلات بتائیں، کچھ لوگوں کے عذاب کا تذکرہ کیا، مگر وہ تمام کے تمام عذابات اس دنیاوی قبر میں نہیں بلکہ جہنم کے اندر ہی بتائے گئے۔ اور صلاۃ الکسوف ہی کی ایک اور روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہے۔ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِي صَيَّبَ الصَّوَائِبَ، اور جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو یعنی میں نے اس وقت جہنم ہی کو دیکھا تھا، اور اس میں عمر بن لحی کو دیکھا، اور یہ وہ ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم ایجاد کی تھی۔ اب یہ بتائیے کہ یہ کون سی قبریں تھیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب ہوتے دیکھا اور پھر عذاب القبر سے پناہ بھی مانگی؟ صلاۃ الکسوف والی روایت ہی وہ روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سب سے پہلے اصحاب کو عذاب القبر کی تفصیلات بتانے کا ذکر موجود ہے، مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہاں کوئی ایک بھی عذاب اس دنیاوی قبر میں نہیں بتایا گیا، بلکہ جو بھی عذاب بتایا وہ جہنم میں ہی بتایا گیا۔ اور در حقیقت ایک انسان کی روح کو مرنے کے بعد جنت یا جہنم میں ملنے والے مقام ہی وہ قبر ہیں جو نہ صرف ہر انسان کو حاصل ہوتے ہیں بلکہ یہاں ہی عذاب یا راحت القبر سے دوچار کیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف کے موقع پر بتایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں مرنے والے مقتولین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے پا لیا اپنے رب کا وعدہ؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تشریح فرمائی تھی جو صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت میں آتی ہے کہ حین تبوؤ مقاعدہم من النار، جب جہنم میں ان کو ٹھکانہ مل گیا ہوگا، یعنی مقتولین بدر کا عذاب القبر کا مقام بھی صراحتاً جہنم میں ہی ثابت ہے۔ اور صلاۃ الکسوف والی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی اس بات کی یقینی وضاحت ہو گئی کہ وہ مقام جہاں مرنے والا قیامت تک عذاب یا راحت پاتا ہے یہی وہ مقام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عبس آیت نمبر 21 میں کہ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے اسے موت دی اور قبر دی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مرتے ہی قوم نوح اور ازواج نوح و لوط علیہ السلام کے جہنم میں داخلے اور آل فرعون کے جہنم پر پیش کیے جانے کا ذکر فرمایا گیا، اور یہی بات صراحتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہے۔ جہنم میں ہونے والے اس عذاب کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ سو یہی ہمارا ایمان ہے کہ عذاب قبر اس دنیاوی قبر میں نہیں بلکہ جنت یا جہنم میں ہوتا ہے، اور یہی وہ قبر ہے جہاں اس دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک رہے گا، اور یہاں ہی اسے سزا ملے گی یا جزا سے نوازا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگلی قسط کے اندر ہم قبر اور مرنے کے بعد سوال جواب کے حوالے سے قرآن و احادیث صحیحہ کی روشنی میں مزید وضاحت کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔